ایک چیخ آئی. آسیہ آپ کے گھر تو نہیں آ گئی؟ کہتے جی وہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں. اس کا عاشق پیدا ہوا اور وہ کیمرہ مین تھا. دروازہ لاک کیا اور واش روم چلے گی. انہوں نے وہ دروازہ لاک نہیں کیا جو ساتھ والا تھا. شلوار کی ڈب میں وہ چاقو رکھتی تھی. پھر شور کی آواز اور وہ آسیہ بیگم کی. بوستان خان نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے آتے دیکھ کر باہر آئیں گے. انہوں نے آسیہ بیگم کو پکڑا کا بچہ فلاں دماغ اور ایک تھپڑ. ہائے ہائے وہ تھپڑ آسیہ بیگم کے چہرے پر نہیں تھا, وہ انسانیت کے چہرے پر تھا. میرا پروڈیوسر وہ گوڈین سینما کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا, دور سے کہتا ادھر آ. میں گیا تو جب پاس میں ایک رکھ کے اس نے مجھے تپیڑ ماری. تو وہاں ملاقات ہوئی تو پھر میں نے پوچھا اور وہ رو پڑی. میں نے کہا آپ نے کبھی مس کیا؟ کہتی میں صرف 2 آدمی کو مس کرتی ہوں, ایک آپ کو. میں نے کہا جی دوسرا. کہتی وہ نہیں بتاؤں گا. آج آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں آسیہ بیگم کی. کراچی میں پیدا ہونے والی یہ اداکارہ فلم انڈسٹری میں کیسے آئی؟ آسیہ بیگم نے کس فلم سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور کون سا لہجہ ان کی پہچان بنا؟ لندن میں فلم کی شوٹنگ کے دوران آسیہ بیگم کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کو فٹ پاتھ پہ رات گزارنی پڑی؟ آسیہ بیگم کے ماموں اور یونس ملک ڈائریکٹر صاحب کی آپس میں لڑائی کیوں ہوئی؟ اکثر شوٹنگ کے دوران آسیہ بیگم کو کون سے لوگ ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ اداکارہ آسیہ بیگم کو کس شخص نے تھپڑ رسید کیا؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ناصر ادیب صاحب کا یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ہم بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی بایوگرافیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ بہت محنت لگتی ہے. تو اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کانٹینٹ شامل کر رہا ہوں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ کہانی کس کی سنانے جا رہے ہیں؟ آج آپ بتائیں کس کی سنا. آج ہماری ایک بڑی پیاری اداکارہ آسیہ بیگم کے بارے میں ہم جانیں گے, جو کہ 1970 سے لے کے 1990 کی دہائی تک جو ہے راج کرتی رہی فلم انڈسٹری پر. اور آپ کے ساتھ بھی ان کی 2 یا 3 بہت فیمس فلمز ہیں, کافی ہوں گی بلکہ, لیکن 2-3 میں تو ان کو ایوارڈز بھی ملے ہیں آپ کی فلم سے. تو آج ان کی کہانی سنا دیں اور لوگوں کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ اس کہانی میں ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ آج بھی زندہ ہیں. دیکھیں آسیہ جیسی فنکارہ تھی, ایسے فنکار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, وہ مرتے نہیں ہیں. بالکل. اگر وہ مرتے ہوتے تو آج مجھ سے آپ یہ فرمائش نہ کرتے کہ آسیہ کی کہانی سنیں. اور آسیہ کی کہانی کہہ کر آپ نے مجھے بہت پیچھے لے گئے مجھے میرے ماضی میں. ہاں جی. کیونکہ آسیہ کا اور میرا آغاز اکٹھے ہے. اچھا. ہاں جی, مطلب میرے فلم سے یوں کہہ لیں کہ میری پہلی فلم جو تھی زندگی کی, اس کی ہیروئن آسیہ بیگم تھی, حالانکہ اس سے پہلے وہ انٹروڈیوس ہو چکی تھی. صحیح ہو گیا. ان کو ہماری انڈسٹری کے یوں کہنا معمار کہنا چاہیے یا نئے آرٹسٹ دینے والے ڈائریکٹر کہنا چاہیے. شباب کے نام بڑے مشہور, اللہ ان کو غری کی رحمت کرے. آمین آمین. بڑے آرٹسٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. تو آسیہ بیگم کو بھی وہی لے کر آئے. اچھا. پھر غلام محی الدین کو بھی وہی لے کر آئے, بابر شریف کو وہی لے کر آئے. جتنے بڑے نام ہیں. اب ہاں, اور اب اتفاق دیکھیں, اتفاق کیا ہوتا ہے کہ آسیہ بیگم کو وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں ایک فلم میں جس کا نام میں بھول گیا ہوں, لیکن آغاز وہیں سے ہوا. ٹھیک ہے. اور اس فلم کے بعد آسیہ جو تھی ان کے یونٹ سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر باہر فلمیں کرتی ہے, اور سیرے کے پھول اور اس قسم کی فلمیں, پازیب, اور کوئی فلم ان کی ایسی نہیں آتی جس سے وہ ابھر کر عوام کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. پھر رنگیلے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا. لوگ اس کو کامیڈین سمجھتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس جیسا ڈائریکٹر, اس جیسا رائٹر, اس جیسا ایکٹر میں نے بہت کم دیکھے. اچھا. لیکن چونکہ وہ کامیڈین تھے تو وہ کامیڈی کرتے تھے اور ان کی اصل صلاحیت وہ چھپی رہتی تھی. لیکن پھر انہوں نے اپنی اصلی صلاحیتوں اسکرین پر لانے کے لیے خود ایز اے رائٹر, ایز اے ڈائریکٹر فلمیں بنانا شروع کی. صحیح ہو گیا. تو ان کی فلم ایک آئی دل اور دنیا. ٹھیک ہے. اس میں آسیہ بیگم نے انت کی اداکاری کی. کریکٹر کیا تھا؟ ہاں جی, کریکٹر کیا تھا؟ میں نے تو وہ فلم ہی نہیں دیکھی, کیونکہ اس دور میں اسٹرگل کر رہا تھا کہ میں بھی فلموں میں آؤں ایز اے رائٹر. اچھا. تو میں فلمیں دیکھا کرتا تھا صرف اپنے استاد, روحانی استاد حسین قادری صاحب کی. ٹھیک ہے. یہ جو فلم تھی اس کے رائٹر, جو ڈائلاگ رائٹر تھے, وہ بشیر نیاز صاحب تھے. صحیح ہو گیا. بشیر نیاز صاحب جو تھے وہ فیملی رائٹر تھے. فیملی رائٹر سے مراد انڈور کی فلمیں لکھتے تھے. صحیح. ایکشن یہ وہ نہیں لکھتے. تو میں بچپن سے ہی ایکشنائزڈ آدمی ہوں, ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے میں تیار رہتا ہوں.
آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا. میں نے نوٹ کیا, آپ اکثر میرے سے بھی لڑ پڑتے ہیں, جیسے ہی پوڈ کاسٹ اینڈ ہوتا ہے آپ مجھے بالکل ایسے ہی ہے. مولا جٹ آپ کے اندر کہیں نہ اگر کہیں میں پایا رائٹر جاتا نہ ہے. ہوتا نا, میرے سے ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ہوتے ہیں, میں کیا میں یا ڈاکو ہوتا یا بدماش ہوتا. اللہ اکبر. تو اینی ہاؤ آسیہ بیگم دل اور دنیا سے ابھر کر سامنے آئی. ٹھیک ہے. اوپر سے اس کے بعد انہوں نے فلم بنائی دو رنگیلے, ٹھیک, اس میں بھی آسیہ بیگم تھی, وہ بھی ایکسٹرنلی سپر ہٹ ہوئی. پھر اس دوران شباب کرانوی صاحب کی ایک فلم انسان اور آدمی آئی, اس میں بھی آسیہ بیگم تھی, وہ بھی ایکسٹرنلی سپر ہٹ ہوئی. یہ ان کی مارکا تر آرا فلمیں ہیں. اب وہ آتی ہیں پنجابی فلم میں. اچھا. میں نے پہلی فلم ویشی جب شروع کی تو میرے ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب تھے, ان کا بھی اس وقت نام کو اتنا وہ نہیں تھا. ایک دو فلم انہوں نے بنائی تھی جو اچھی نہیں گئی تھی اتنی, تو ان کو بھی ایک سپر ہٹ فلم کی ضرورت تھی. تو مجھے تو خیر تھی, میں تو نیا رائٹر تھا, تو میرے سکرپٹ کا انہوں نے انتخاب کیا. میں ان کی پہچان ہوں, یا یوں کہہ لیں میں ان کی دریافت ہوں. صحیح ہو گیا. آج میں جو کچھ بھی ہوں میں حسن عسکری صاحب کی جوتیوں کو تو پھیل ہوں. واہ. انہی سے سیکھا, انہی نے مجھے سکھایا, انہوں نے پیار دیا, انہوں نے حوصلہ دیا, انہوں نے سب سے پہلے میری تعریفیں کر کے میرے اندر کانفیڈنس, موٹیویشن دیتے رہے. موٹیویشن دیتے رہے. صحیح. اب ہمیں ضرورت تھی ایک جٹی کی, کیونکہ میں جو فلم وہ لکھی تھی میں نے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. جو سرگودا کا ماحول ہے. اچھا. اور وہاں سرگودا کی زبان چاہیے تھی مجھے, ہاں جی, ٹھیٹھ پنجابی, ہاں, جو سرائکی سے بھی ملتی ہے, جنگ سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایک ڈائلاگ سنا دیں پہلے, کہ وہ کس طرح کا کوئی ڈائلاگ اگر. دے میں تے مڑ آپ بڑی خر دماغ, یہ ایک کنٹینیوٹی تھی میری ہیروئن کی. اچھا. جو ویشی جٹ, میں تے مڑ آپ بڑی خر دماغ. اچھا. یہ آپ بھی نہیں اس طریقے سے بول سکتے جیسے میں بول رہا ہوں. بالکل اوبویسلی سر. خر دماغ بولیں گے آپ, خر دماغ نہیں. خر دماغ نہیں بولیں گے. تو میں نے عسکری صاحب سے کہا کہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں یہ لڑکی کہاں سے آئے گی جو جٹی بھی لگے, وہ دھوتی باندھ کے یوں, اور یہاں سے تھوڑی سی وہ چاک ہوتے ہیں, فٹنگ والی قمیض ہوتی ہے, سر پہ گھی والا ڈولا وہ گڑوا ہو. ہاں جی. تو میں نے کہا میں تو جو ویژوائز کرتا ہوں تو مجھے تو جو ہیروئنیں چل رہی ہیں ان میں کوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس وقت جو اس کریکٹر کو کر سکے, نبھا جو سکے, کریکٹر کو کر سکے. جو اس وقت جو چل رہی تھی شمیمہ آرا تھیں, اپنا نجمہ بیگم تھیں, اور بابرہ شریف تھیں, اور بہت ساری انہوں نے اردو کی, جن کو زیبا بیگم تھیں, دیبا بیگم تھیں. تو میں نے کہا ان میں سے کوئی ایسی مجھے لگتی نہیں کوئی جٹی ہو. اچھا. کہنے لگا اچھا یار میں ڈھونڈتا ہوں. ایک دن میرے پاس آیا تو کہنے لگا یار میں نے جٹی ڈھونڈ لی. اچھا. میں نے کہا یہ کون سی ہے؟ کہتے آئیں. اب ہم گئے تو سمن آباد میں ایک گھر تھا, 5 میرے علاقے میں چلے گئے. ہاں جی, 5 مرلے کا گھر تھا, شاید 7 مرلے کا تھا. اس میں گئے, ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے, تو آگے ایک آدمی ملا موٹا سا, یہ ان کا ماموں تھا. تو کہا جی آسیہ بیگم ذرا بلائیں. اب آسیہ بیگم آ گئی, ایک سمپل سی معصوم سی. میں اس کو کہا کرتا تھا کہ یہ کبوتری ہے, اگر پرندوں میں شمار کروں تو یہ کبوتری ہے. اچھا. کیونکہ کبوتری بڑی سمپل, بڑی معصوم, کوئی کسی پرندے سے لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو وہ مجھے ایسے لگی. تو خیر وہ عسکری صاحب نے بات کی, بات ڈن ہو گئی, پیسے بھی دے دیے, سائن بھی ہو گئی. اچھا, مووی سائن ہوگی. ہاں جی. ٹھیک ہے. جب باہر آئے تو میں نے عسکری صاحب سے کہا, میں نے کہا سر یہ نہیں کر پائے گا. ایتے نہیں لے, پیور اردو سپیکنگ یار, کراچی کی جو خالص زبان ہے. وہ تو بہت ہی نستعلیق قسم کی اردو. اوپر سے یہ پٹیالہ سے ہجرت کر کے آئی تھی 47 میں. ہاں, مائگریٹڈ ہے. ہاں, اور 51 میں یہ پیدا ہوئی کراچی میں. اب کراچی کی اردو, اوپر سے پٹیالہ, تو وہ اتنی گاڑی اردو بولتی تھیں. تو میں نے کہا اتنی گاڑی پنجابی کیسے بولے. ہاں, اور سرگودا والی سائڈ. اور دوسرا میں نے کہا کہ یار یہ وہ ایکسپریشن, یہ تو بڑی معصوم سی بچی ہے, ہمیں تو خر دماغ سی لڑکی چاہیے. اب وہاں مجھے پتہ چلا کہ رائٹر کا جو ویژن ہوتا ہے, ڈائریکٹر کا ویژن اس سے الگ ہوتا ہے. صحیح. رائٹر صفحے پر دیکھتا ہے, ڈائریکٹر اسکرین پر دیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا نکال لیں گے. اس نے کہا یار یہ لگے گی. سمن آباد کا پانی پیا ہوا تھا نا انہوں نے. اچھا آپ کا علاقے کا پانی. اچھا خیر, وہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی. پہلے دن جب آئی تو انہوں نے, عسکری صاحب نے مجھے بلایا, کہنے لگے یار بات یہ ہے پنجابی اس کو آپ نے سکھانی, اس کو نہیں آتی. اچھا. باقی کام میں کر لوں. اچھا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب آسیہ بیگم جب آئی نا سیٹ پر, تو چلتی ہوئی آ رہی تھی, تو لاشا اس نے باندھا ہوا, اوپر قمیض فٹنگ کی, کاسٹیوم پہن لیا, یہاں سے چاک اور وہ چوڑیاں ہاتھ میں, پیچھے گت, نیچے وہ جوتا, اس طریقے کا چلتی ہوئی ہے. تو مجھے ایسا لگا یار میرے پنڈ دی کڑی آ رہی. اچھا. اور پھر میں نے داد دی اپنے استاد کو, میں نے کہا کمال ہے.
اب میں اس کا استاد مقرر ہوا پنجابی سکھانے میں. کیا آپ نے سکھانی ہے اسے؟ میں نے سکھانی. تو میں جب اسے بول کے سکھاتا تھا تو اس کی ایک کنٹینیوٹی تھی, وہ ہنستی تھی آگے سے. اچھا, یہ کنٹینیوٹی ہنسنا اس کی ہمیشہ سے تھی. اچھا, کمال ہنستی تھی. تو مطلب آپ انہیں پنجابی سکھا رہے ہوتے تھے فار ایگزامپل کہ کوئی یہ جملہ اس طرح بول رہا ہاں, ہے تو وہ آگے پہلا جملہ ہی میں نے یہ سکھایا جو ان کی کنٹینیوٹی تھی کہ وہ مڑ میں تھے آپ بڑی خر دماغ. اچھا, پہلا جملہ ہاں جی. اب وہ جس طریقے سے بولا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انہیں پھر وہ خیر بولتے 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 وہ اس وقت ریکارڈنگ یہ موبائل تو تھے نہیں. ٹھیک ہے, جس میں بندہ سن لے. ہاں, کہ سن لے یا ریکارڈ کر کے دے دے. تو وہ مجھے سارا دن بیٹھنا پڑتا تھا. اور خاص طور سے جب آسیہ بیگم کی شوٹنگ ہوتی تھی اور پھر ان کو سکھانا, اور انہوں نے ایسی سیکھی کہ آپ بھی آج پنجابی فلم اس ویشی جٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ وہ آسیہ بیگم ہے جو پنجابی زبان کو جانتے نہیں تھی, جو پیور اردو سپیکنگ تھی. آپ دیکھیں لیجنڈ آف مولا جٹ میں ہماری سپر سٹار ہے ماہرہ خان. جی, ان کو پنجابی ریکارڈ کر کے دیے سین. اچھا جی, فواد خان کو بھی ریکارڈ کر کے دیتا تھا obviously ان کو اور سناتا تھا کہ سنتے جائیں اس حساب سے کریں. اور انہوں نے کیا, بہت اچھا کیا, لوگوں نے پسند کیا. لیکن ماہرہ خان اور فواد خان دونوں ہی اس معیار پر نہیں گئے جو پنجابی زبان کا ایک یا کیا اسے کہنے ایک سٹائل ہوتا ہے, یا ایک خوشبو ہوتی ہے, یا ایک گیسچر ہوتا ہے پنجابی فلم کا. کیونکہ یہ ساری زندگی انگلش اسپیکنگ اینڈ اردو اسپیکنگ رہے. یہ بچے ہاں, یہ ویسے بھی انگلش میڈیم کے پڑھے سارا, اور یہ دور ہی اب سر وہ جو جین زی اور اس تو لیکن لیکن میں نے اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو فرق بتاؤں کہ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے اندر پیشن ہو. ہاں, پیشن بڑی چیز ہے. آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, کہ لگن ہونی چاہیے, کہ جنون ہونا چاہیے کام کرنے کا. وہ آسیہ بیگم میں تھا کہ میں سیکھ لوں گی اور میں نے سیکھنی ہے. اور اس نے سیکھی, پھر اس نے اس کو ادا کیا. اور آگے دیکھیں کہ شباب صاحب کے یہ تینوں, جو غلام محی الدین اور بابرہ شریف اور آسیہ بیگم, یہ ان کی دریافت ہے. یہ دریافتیں چھوٹی تینوں دریافتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی دریافت ہے. اب 2 فلمیں آمنے سامنے لگ گئی. اچھا, کون سی؟ ویشی جٹ اور میرا نام ہے محبت. اچھا, میرا نام ہے محبت میں غلام محی الدین اور بابرہ شریف, اور رومانٹک فلم. اور ادھر ویشی جٹ میں آسیہ بیگم. اچھا, اور میں غلام محی الدین کا بھی ڈیبیو, بابرہ شریف کا ڈیبیو, آسیہ کا ڈیبیو, پنجابی کا میرا ایز اے رائٹر ڈیبیو. صحیح. تو فلمیں ریلیز جب 8 اگست 1975 کو یہ ریلیز ہوئی تھی فلم, اور یہ سپر ہٹ گئی. واہ, کیا بات ہے. اب مقابلے میں ساتھ ہی گلستان میں وہ لگی تھی میرا نام ہے محبت, وہ میں دیکھنے گیا تو حال خالی, کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, ساری کھڑکیاں کھلی. اچھا, تو لوگوں نے کہا یہ وہ تو ڈیڈ فلاپ ہو گئی. اوکے. اچھا, میں واپس آ گیا, ہر شو چیک کرتا تھا. اب 9 والا شو میں دیکھا, ہاؤس فل کا بورڈ لگا, تو میں ادھر چلا گیا. تو ادھر وہ شو ختم ہوا تھا ابھی. ٹھیک ہے. تو لوگ نکلے باہر, کچھ لڑکیاں بھی تھیں, عورتیں بھی تھیں, کوئی بند. تو میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا یار فلم کیسی, کمال ہے یہ. میں نے ایک خاتون سے پوچھا, میں نے کہا پین فلم کیسی لگی, کیا بات ہے. پھر ایک لڑکی سے میں نے پوچھا, میں نے کہ فلم کیسے لگی, تو کہتی میری آنکھیں نہیں بتا رہی میں کتنا رو کے آئی ہوں. اچھا. لو جی, میں واپس آیا, میں نے عسکری صاحب سے کہا, میں نے کہا عسکری صاحب یہ جو آپ لوگوں نے کہا نہیں یہ فلم ڈیڈ فلاپ ہے, اس فلم نے سانو چمبڑ جانا ہے. کہنا کیا مطلب. میں کہ یار میں نے جس سے پوچھا اس نے یہی کہا کہ کمال, بڑے سے چھوٹے سے اور ہر طرف سے, لڑکی سے عورت سے, انہوں نے کہا یہ کمال فلم ہے. تو میں نے کہا میں تو یہ ڈاؤٹ کرتا ہوں. وہی ہوا سر, جب منڈے کا شو آیا, اس وقت منڈے ایسا دن تھا جس کا 6 والا شو اگر فل ہوتا تھا تو وہ فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ کرا. اچھا, 6 بجے والا. ٹھیک ہے. تو میں منڈے والے دن 6 والے شو پر گیا. تب زیادہ تر لوگ ویسے فری کتنے بجے ہو جاتے تھے, مطلب لائک جس طرح اب دفتروں کی ٹائمنگ ہے 7 بجے تک 6 بجے تک لوگ نکلتے ہیں, اس ٹائم پہ آفس کی ٹائمنگز, وہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے نا, 6 بجے والے کوئی آدمی فلم پہ نہیں جاتا, وہی اسی فلم پہ جاتا ہے جو اس کے لیے کریز ہو, کیونکہ 6 بجے کا ٹائم گھر جانے کا ہے, گھر میں کھانا کھانے کا ہے, دفتر سے آرام کرنے کا ہے, دفتر سے چھٹی کرنے کا ہے, اور پھر بعد میں 2 گھنٹے بعد نکل رہے لاسٹ شو کے لیے. تو 6 بجے والا جو فل ہوتا تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری فلم کا ہوتا تھا. تو میں 6 بجے شو گیا تو دیکھا میں نے, تو میرا پروڈیوسر وہ گوڈین سر میں کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا, میں نے دور سے کہا ادھر آ. اچھا. میں گیا تو جب پاس میں ایک رکھ کے اس نے مجھے تپیڑ ماری. کیوں؟ داد دی بھائی کہ کہتا وہ دیکھ
ہاؤس میں فل تو کا بورڈ یقین مانے پروڈیوسر کے مگر ہونے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ کس طرح لگایا ناصر دیپ صاحب کہتا کو. دیکھ ہاؤس فل کا بورڈ لگا ہوا ہے. اچھا. اور آدمی باہر کھڑے ہوئے تھے, ابھی 100-150 آدمی بھی موجود تھا. ابھی میں وہاں سے چلتا ادھر چلا گیا گلستان سن میں. ٹھیک ہے. میں نے کہا وہاں دیکھتا ہوں, تو وہاں ادھر 200 آدمی کھڑا ہوتا, وہاں تقریباً 300 آدمی کھڑا ہوا. اچھا. تو میں سمجھا شاید شو شروع نہیں ہوا, ابھی ٹکٹ کھلے گا تو پھر. تو میں گیا, میں نے کہا ابھی شو پہلا ٹوٹا, کہتا جی کدوں دا ٹوٹ کے اگر فل بھی ہو گیا اور یہ پھر باہر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ. باہر کھڑے ہوئے. وہی ہوا سر, میرا نام ہے, محبت میں دھوم مچائی, بیشی جٹ نے بھی دھوم مچائی. واہ. تو یہ میرا ایک آسیہ بیگم کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ شروعات تھی جو میرے لیے لکیبی تھی. اس کے بعد میری پھر ہر فلم میں میری پہلی جو ریکمنڈیشن ہوتی تھی وہ آسیہ بیگم کی ہوتی تھی. پھر طوفان آئی, اس نے مندہ کا رول کیا, اس میں مکھو جٹی کا رول کیا تھا اس نے. یہ ویشی جٹ میں مکھو کا کیا تھا. اور یہ مکھو نام کس لیے رکھا تھا سر؟ مجھے اچھا لگتا تھا, ہمارے پنجابی زبان میں ادھر علاقے میں یہ مکھو نام تھا تو میں نے مکھو رکھ دیا. اچھا اچھا اچھا. یہ نام بھی آپ نے رکھا تھا؟ میں نے رکھا تھا. اچھا. دانی وہاں کا نام تھا, وہ بھی میں نے رکھا جو اس کی بھابھی تھی. اور مولا رکھا ہیرو کا نام. تو وہ چلتا رہا سلسلہ. خیر طوفان میں اس نے مندہ کا رول کیا. آپ کا یہ طوفان بھی دیکھیے گا, اس میں اس نے لکیر پھیر دی. کمال عورت کا رول ہے کہ بہادر, ایک گجری دودھ بیچنے والی, اس میں گھی بیچنے والی تھی, اس میں دودھ بیچنے والی. اچھا. آپ نے مطلب ایک فل گجری شو کیا. ہاں گجری, اور شلوار کے ڈب میں نا وہ چاقو رکھتی تھی. ہاں جی, کہ خطرناک عورت, اتنی خطرناک عورت, اور بڑا اچھا رول کیا اس نے. اس کے بعد پھر قانون میں آئی, قانون میں اسے نگار ایوارڈ بھی ملا میری فلم سے. اس کے بعد پھر جگہ گجر میں آئی, پھر لاہوری بادشاہ میں آئی. یہ میری تمام فلموں کی ہیروئن وہی تھی, حتیٰ کہ مولا جٹ کی بھی ہیروئن وہی تھی. کیا بات ہے. تو وہاں سے پھر وہ مکھو جو تھی وہ اپنے عروج پہ چلی. واہ. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی میرے اوپر رحمت دیکھیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں 5-6 آدمی ایسے ہیں جو میرے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اچھا. آسیہ بیگم میں بے شمار فلمیں, ایک 179 کے قریب ان کی فلمیں ہیں جن میں بے شمار پنجابی ہیں, اردو ہیں. لیکن جب بھی وہ آتی تھی نا محفل میں, ان کو مکھو جٹی کے نام سے پکارا جاتا تھا. صحیح. سلطان رائے نے 1000 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام بھی ان کا. جب بھی کسی محفل میں آتے ہیں لوگ مولا جٹ کے نام سے پکارتے. صحیح. اور مولا آ گیا. جو سیما بیگم تھی انہوں نے بے شمار فلموں نے کام کیا. جب بھی محفل میں آتی تھی دانی کے نام سے پکاری جاتی تھی, جو بھابھی تھی مولا جٹ کی. اسی طرح مصطفیٰ قریشی صاحب نے 700-800 فلموں میں کام کیا, بڑے بڑے رول کیے, بہت اچھے رول کیے, ویلن کی بھی کیا, ہیرو کے بھی کیا, لیکن نوری ناتھ کے نام سے پہچانے جاتے. کیا بات ہے مصطفیٰ قریشی صاحب. تو مجھے تھوڑی سی داد تو دے دیں. میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اور اپنی جتنی بھی ٹیم بیٹھی ہے ہمیں جو سن رہی ہے اور جتنی آڈینس ہے ان کی طرف سے بھی میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلامی پیش کرتا ہوں سر. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ سامنے آپ کے بیٹھ کر آپ سے سوال کر لیتا ہوں, اپنے معصومانہ سے جو سوالات ہیں میرے وہ کرتا ہوں, تو آپ ان کے جواب دیتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے, بریف طریقے سے, اور لوگوں کو جو کہانیاں سننا چاہتے ہیں وہ آگے سناتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے سر. نہیں, میرا بڑا اللہ کی ذات ہے. آپ نے سلوٹ مجھے کیا, آپ یقین کریں یہ سلوٹ میرا آپ کو ہے سر, کیونکہ اس کی عطا کے بغیر کچھ ہونے. بے شک بے شک. تو خیر بات چل رہی تھی کہ آسیہ بیگم, پھر آسیہ بیگم کے فلم کا مکھو جٹی اور مولا جٹ کے بعد عروج آ گیا. اچھا. عروج اس قدر آیا کہ وہ جیسے اب بعض آئیڈیز بھی فیل کرتے ہیں شاید کہ میں ایسے غلط کہتا ہوں, کیونکہ سچ بولنا پڑتا ہے اور سچ بولے بغیر رہا نہیں جاتا. جی. دنیا کی کوئی بھی جو ہیروئن ہے اسے اس کے عاشق سپر ہٹ کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھ. جس کے عاشق ہوں گے اس نے سپر ہٹ ہونا ہی ہونا. اور میں اس کا جب ذکر کرتا ہوں کہ فلاں لڑکی کا فلاں عاشق تھا فلاں, تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں بتاتے ہیں. پر دیکھیں یہ سچ ہے, اگر عاشق نہ ہو, اس کے گانے پہ بڑک نہ لگے, اس کو اس کی تصویر دیکھ کے لوگ فلم دیکھنے نہ آئیں, تو وہ ہیروئن نہیں بن سکتی. تو عاشق سینکڑوں میں نہیں ہوتے, ہزاروں میں نہیں ہوتے, لاکھوں میں ہوتے ہیں. بے شک. تو بعض تو ہیروئن مر بھی گئیں, لیکن آج بھی ان کے عاشق موجود ہیں, آپ یقین کریں. واہ. جنہوں نے ان کو مثلا مدو بالا پرانی ہیروئن, جن کے ابھی بھی بچوں میں ان کی تصویریں ہوتی ہیں, نرگس, مدو بالا, وجنتی مالا, پاکستان میں سبیہ خانم, مسرت نذیر, آج بھی لوگ ان کے چاہنے والے. تو اس کے بھی عاشق پیدا ہو گئے. اب اس کے عاشقوں میں کوئی سرمایہ دار میں نے نہیں دیکھا. اچھا. آسیہ بیگم کے کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں دیکھا. تو اس کا عاشق پیدا ہوا پاکستان فلم انڈسٹری میں, اور وہ کیمرہ مین تھا. جی. اور وہ ایسا عاشق تھا کہ جہاں بھی یہ شوٹنگ کرتی تھی نا, وہ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا.
کیمرہ لگا کے ہیں ویسے؟ نہیں ویسے کیمرہ مین تو کوئی اور ہوتا تھا نا, اچھا لیکن آنکھوں کا کیمرہ لگا کے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا. تو آسیہ بیگم اس سے خاصی ڈسٹرب ہوتی تھی, ہاں کہ شارٹ نہیں دیا جاتا تھا اشار یا نہیں دیا پرابلم جاتا, ہوتی تھی. کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی, تو اکثر اپنے ڈائریکٹر سے کہتی تھی کہ جب مجھے بلائیں تھے اس آدمی کو نہ آنے دیا کر. لیکن اس آدمی کی انڈسٹری میں سے تھی, ایک مقام تھا, تھوڑا سا بدماش بھی تھا. اچھا جی, ایک اس نے قتل بھی کیا ہوا تھا نہیں پھر کسی دور میں, تھوڑا جب تو نہ ہوا. ہاں پھر نہیں تو پورا ہوا. وہ ہاں جو بھی کہہ لیں, تو اس سے ذرا ڈرتے بھی تھے ڈائریکٹر, وہ اس کو یہ انکار کرتے ہوئے گھبراتے بھی تھے. تو آسیہ بیگم کو اس چیز کا احساس تھا, لہٰذا اس سے خوفزدہ ہونا شروع ہو گئی. اچھا, یہ میں نے آپ کو بیس اس لیے بتایا کہ اس کے بعد مولا جٹ کے سپر ہٹ ہونے کے بعد ایک فلم اناؤنس ہوئی ہمارے لندن میں, اس کا نام تھا مولا جٹ ان لندن. اس کا نام جٹ ان لندن کے نام سے یہ ریلیز ہوئی تھی, سن میں بین ہوئی, مولا نام سے کاٹ دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو ہم لندن چلے گئے شوٹنگ کے لیے. میری زندگی کا پہلا غیر ملکی سفر اچھا, لندن کا, پہلا ٹور. اور ساتھ میری بیگم تھی. اچھا, ہم دونوں چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو سارا اسٹاف بھی پہنچ گیا, مصطفیٰ قریشی پہنچ گئے, افضال احمد, بہار بیگم اور سلطان رائی, آسیہ بیگم اور مصطفیٰ قریشی, چکوری بیگم, یہ سارے پہنچ گئے. اور تو اب مجھے انہوں نے ایک فلیٹ لے کر دیا, کیونکہ ہم میاں بیوی تھے الگ. جی فیملی. باقی جو اسٹاف تھا وہ انہوں نے ایک ہوٹل لے گیا. ٹھیک ہے, اور ادھر ان کو رومز ڈیڈیکیٹ کر ہاں, روم ان کو دے دیے. اگلے دن سیٹ پہ میں وہاں, یہی میری تفریح ہوتی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے کہ سیٹ پہ چلے جانا. تو میں سیٹ پہ چلا گیا. جب سیٹ پہ چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ آسیہ بیگم ایک طرف بڑا منہ مسور کے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, یونس ملک کا موڈ بھی سیکھنی, جو ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے. اور باقی لوگ بھی ذرا ٹینس تھے. اچھا, تو مجھے یونس ملک نے بلایا, کہتا ہے یار ناصر ادیب اس کو سمجھاؤ. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا کس کو؟ آسیہ بیگم کو. آسیہ بیگم کو. میں نے کہا کیا سمجھاؤ؟ کہتا ہے یار جہاں ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, رائی صاحب وہاں ہیں, مصطفیٰ قریشی صاحب میں وہاں ہوں, پروڈیوسر وہاں ہے, افضال احمد وہاں, یہ وہاں, وہ فلاں. یہ کہتی ہے میں نہیں یہاں نہیں رہنا, مجھے الگ لے کر دیں. کیوں؟ اچھا. میں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں. میری ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی تھی, اور میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے. پاکستان کی ہر ہیروئن کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم رہے, کیونکہ میری آنکھوں میں عزت اور احترام جو تھا وہ ہمیشہ قائم رہتا تھا. تو ہر لڑکی عزت کرتی تھی. میں چلا گیا. میں نے کہا آسیہ بیگم جی کیا بات ہے, آپ یونس ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے ناصر صاحب میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی, میں نے وہاں نہیں رہنا. اچھا, آپ پلیز انہیں کہیں کہ مجھے الگ کمرہ لے کر. ٹھیک ہے. آپ کو بھی تو لے کر دیا ہوا ہے نا. ہاں. میں نے کہا اچھا چل میں کہتا ہوں. اب میرے پاس یہ بیچ تھی, میں نے بھی یونس ملک سے کہا, میں نے کہا یار یونس, وہ کہتی ہے جب ناصر صاحب کو آپ نے الگ فلیٹ لے کر دیا تو مجھے بھی الگ ایک فلیٹ لے کر دے دے. تو یونس ملک کا جواب یہ دیا, کہتا ہے ناصر صاحب دیکھیں آپ کے ساتھ ایک گھریلو بیوی ہے, ہاں وہ تو ایکٹر میں نہیں رہ سکتی نا. ہاں جی. لیکن یہ کیوں کہتی ہے کہ مجھے الگ لے کر دے, مجھے یہ بتا دے. ہاں. اب میں پھر لاجواب ہو گیا. ہاں. پھر اب کیا ہوا کہ میں جناب واپس آ گیا. میں نے آصیہ کو کہا کہ یار وہ میں نے بات کی ہے, لیکن اس نے کوئی مجھے صحیح جواب نہیں دیا. مطلب نہ ہوئی ہے, تقریباً نہ ہوگی. اب شوٹنگ پیک اپ ہوگی تو رات کے 12 بج گئے. میں 6 بجے آ جاتا تھا گھر. اچھا. لندن میں سورج جو ہے گرمی میں تقریباً 9 بجے غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رات کے ادھر 9 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں 6 بجے آ جاتا تھا کہ پیچھے میری وائف اکیلی ہوتی, تو پھر ان کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا, کھانا کھانا, تفریح کرنا. اس دن میں نہیں گیا. اچھا. اب مجھے یہ بھی فکر کر, ٹیلی فون یا موبائل تو تھے نہیں کہ یار میری بیگم پریشان ہوگی. اچھا. رات کے 12 بج گئے, شوٹنگ ختم ہوئی. جناب اب واپس ہونا تھا, تو گاڑی میں, جس گاڑی میں میں تھا اسی میں یونس ملک بیٹھ گیا, اور یونس ملک کے ساتھ پیچھے وہ یونس ملک آگے بیٹھ گیا, میں پیچھے بیٹھا. میرے ساتھ آسیہ بیگم, وہ ان کا ماموں بیٹھ گیا, اور اس طرف آسیہ بیگم. اچھا, ماموں بھی ساتھ ہی تھے ابھی؟ یہ ماموں ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے گاڑی چل پڑی. اب تینوں خاموش ہیں, یہ وہ فلاں, اور کرتے کرتے وہ آسیہ کے جو ماموں تھا تھوڑا منہ پھاٹ بھی تھا, اور تھوڑا سا دلیر بھی کہہ لیں. یونس ملک بدماش بھی تھا, اور گجر بھی تھا, اور سارا کچھ دونوں طرف سے سختی تھی. ہاں, تو اس نے نا آخر کار اس خاموشی کو توڑا. کس نے؟ آسیہ بیگم کے ماموں نے. ماموں نے. تو اس نے کہا ملک صاحب پھر وہ آپ نے ہمارے رہائش کا کیا کیا؟
کہ بھائی بولو تو صحیح. ہاں سخت ہی تاری ہو اس گیا کے سارے جواب میں آگے میں نہیں بتاتا کیا ہوا. نہیں بتائیں آپ. نہیں وہ نہیں میں نے مجھے نہیں. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ نہ بتائیں. اچھا آج بتائیں. اس کے بعد یونس ملک نے اسے یہ کہا کہ کی گل ہے نال لے کے آئے آرٹسٹ ہے نا تیرا میں میرا پروڈیوسر نہیں افورڈ کرتا. تو آسیہ بیگم نے کہا کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں سے پیسے کاٹ لیں. اچھا آگے یونس ملک نے کہا تو بکواس نہ کر. اب اس کے ماموں نے کہا کہندا آپ نے اسے بکواس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک عورت کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے ہوئے. یونس ملک نے ان کو سن کاٹ ماریا. اس نے ان کو سن ماریا. اس میں یونس ملک کا ایک گسن مجھے بھی لگ گیا کیونکہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تسی بچانے لے لیکن تانوں بھی گیا. میں چھڑانے دے من بھی لگ گیا. خیر وہ گاڑی روک دی ڈرائیور نے. ہاں وہ ڈرائیور جو تھا وہ ٹیکسی والا تھا یا جو بھی ڈرائیور؟ نہیں ڈرائیور وہ گاڑی ہائر کی ہوئی تھی نا, ہائر جو آپ لوگ کرتے ہیں رینٹل, وہ پرماننٹ ساتھ ڈرائیور تھا. اس نے گاڑی روک دی. جب گاڑی روک دی تو یونس ملک باہر آ گیا. ادھر سے ماموں میں نکلا تھا. یونس ملک کیا باہر آ میں تیرنا نہیں بنا. اب وہ بھی باہر نکلنے لگا تو میں اس نے کہا یار خدا دے واسطے تو بیٹھا رہا. میں باہر نکلا. میں یونس ملک داڑھی نے ہاتھ لایا. میں کہ یار یہ لندن ہے یار, ہم پاکستانی ہیں, رات کے 1 بج رہا ہے, خدا کا خوف کریں, کیا لوگ سوچیں گے, تیری مہربانی یار. میں اس نے کہندا ٹھیک ہے انہوں نے کہو گڈی اتر جان. اچھا میں کہ یار یہ تو بہت بری بات ہے. کہندا نہیں میں نہیں چھڈنا. اچھا اب اس نے سن لیا, ماموں جان نے سن لیا کہ گڈی سے اترا. انہوں نے آسیہ بیگم اترائی تو وہ بھی اترایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جائیں, ہم چلے جائیں گے. اب وہ میں مجبوراً گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ میری تو بیگم اکیلی تھی اور میں لندن کو جانتا بھی نہیں تھا. اب ہم چل پڑے تو میں نے دیکھا وہ دونوں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پر. وہ اکیلے کھڑے ہوتے. میں نے یونس ملک سے کہا, میں نے کہا یونس یار اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے, ایک مقام دیا ہے, مولا جٹ آج بھی چل رہی ہے یار, یہ ہماری فلم کی آرٹسٹ مکھو ہے, سڑک پر اکیلی کھڑی ہے یار, اس کو واپس بٹھا لے. کہتا میں نے نہیں بٹھانی. خیر میں نے پھر بحث نہیں کی. انہوں نے مجھے گھر اتارا. آگے میری بیوی پریشان, میں اس سے زیادہ پریشان. کہتی کی ہوا؟ میں کہ پہلے تم دس تینوں کی ہوا. کہتی میں تو یہ گھبرا گئی تھی کہ آپ صحیح ہے پہلے تو دس مینو کی ہوا. یہ ہوتی ہے فکر خاوند کو, مرد کو, جب وہ گھر آتا ہے رات کو کام سے اپنی پریشانیاں لے کر, اور آگے سے وہ پھر وہ کہتا ہے یہی ہے کہ جب بیگم پریشان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے تو دس ساری پریشانی. یہ آپ اپنی بیگم نہیں میں اپنی بیگم کو نہیں سنا رہا ہوں, میں جنرلی. اچھا خیر وہ میری بیگم نے کہا میں تو صرف پریشان تھی. آپ 6 بجے جو آتے ہیں تو رات کے 1 بج گئے تو میں تو صرف فکر اللہ خیر کرے آپ. میں نے کہا ہاں یہ تو بات ہے. میں نے اسے سارا واقعہ سنانا شروع کیا کہ یہ ہوا ہے سارا, یہ ہوا. اب کھانا میں بیگم کے ساتھ کھانا تھا, ہم ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باتیں بھی بتا رہے ہیں. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بیل ہوئی. آسیہ آپ کے گھر تو نہیں آ گئی؟ تو وہ جو مالک مکان تھا وہ اترا. اگر اتفاق دیکھیں وہ یہاں جب میں کلرک تھا نا وہ میرا سپرنٹینڈنٹ تھا. اچھا, تو کمرہ اسی کے ساتھ فلیٹ کرایہ پہ لیا. واہ. تو وہ نیچے آیا. میں نے کہا ناصر صاحب وہ آسیہ بیگم آئی. اچھا. میں باہر نکلا تھا آگے آسیہ بیگم اور ساتھ ان کے ماموں. ہاں. تو اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہتا, میں کہا آج اوپر. نہیں ماموں بولا. ان کا ناصر صاحب جب تک شوٹنگ ہے نا, جب تک میں کمرہ نہیں لے لیتا, یہ آسیہ بیگم آپ کے پاس میری بیٹی امانت ہے, آپ رکھ سکتے ہیں. میں کہا بسم اللہ. وہ آ گئے, ماموں چلا گیا. اس کے بعد بیچاری وہ میں نے تو نہیں پوچھا اس سے, وہ میری بیگم اور وہ کمر میں ہوگی, میں وہ اپنا جو سپرنٹ تھا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, باہر کمرے میں نہیں, ان کا وہ تھا ٹی وی لاؤنج چھوٹا سا وغیرہ ڈال کے, ہاں وہاں میں نے نہیں صوفے پر ہی میں نے کمبل لے کے وہاں سو گیا. ٹھیک ہے. صبح اٹھا تو اس کے ماموں اس کو لینے کے آ گئے 9 بجے. تو چلے گئے. تو اس وقت میری بیگم نے مجھے, میں نے کہا راتی کو گل ہوئی؟ کہتی ہاں. میں نے کہا کہتی وہ صحیح نہیں رہتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی جی وہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ پلان ہے کہ اب لندن میں یہ کچھ کر تو سکتی نہیں, تو اس کے ساتھ جو بھی ہم کر سکتے کر لیں. میں نے کہا اس نے نام بتایا ان کے؟ کہتی نام نہیں بتایا. اتنی بڑی بات. کہتے نام نہیں بتایا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب میں نے اسے کہا, میں نے کہا آج میں جا رہا ہوں. میں 1-2 بجے نکلتا تھا, 3 بجے. میں نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں. میں جناب گیا,
میں نے پھر یونس ملک کو بلایا تو جو میرے اندر بدماش تھا وہ باہر آ گیا. اچھا. ہاں میں کہا یونس ملک بات یہ ہے میں نے کہا یونس ملک بات یہ ہے اگر تم نے آسیہ بیگم کو الگ کمرہ لے کر نہ دیا میرا ٹکٹ کروا دے اور میری وائف کہ میں واپس جا رہا ہوں. وہاں میں نے دوسری فلم بھی سائن کی تھی یونس ملک میں, اس کا نام تھا دیس پردیس, اس کی کہانی میں لکھ رہا تھا. میں نے کہا یونس ملک اس طریقے سے. لیکن جس طرح سر ناصر صاحب مجھے ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور آڈینس کی بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جب آپ نے کہا کہ سارے بڑے اداکار تھے ساتھ تو ہاں سلطان راج سب سے افضل مطلب تھے, اتنے بڑے اداکار وغیرہ تو ساتھ تھے, لیکن ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اس کا لوگوں کا کچھ پلان تھا تو اور بھی کوئی کریو بھی تھا. کریو بھی تھا, کیمرہ مین تھا, ڈانس ڈائریکٹر تھا, اور بھی لوگ تھے, مطلب اور بھی جنرل لوگ ہاں, تھے, لیکن اس میں اس نے نام نہیں لیا. نام نہیں لیا. ہم بعد میں اندازہ لگاتے رہے کہ کیا ہوا کیا نہیں, لیکن بہرحال وہ ایسی کسی پر الزام لگانے والی بات ہے چونکہ اس نے نہیں بتایا تو. لیکن میں نے یونس ملک سے کہا, میں نے کہا یونس ملک بات یہ ہے جو ہمارے ساتھ تھا یہ نا اس کے عزت کے محافظ ہم ہیں بھائی, سیدھی بات ہے. تو میں نے کہا یونس ملک میرے پاس تھی وہ رات, تو میں کہا یونس ملک یہ بات غلط ہے, میں جا کے پریس کانفرنس کروں گا, آپ اس کو ورنہ لے کر دے. اس کی سمجھ میں آ گئی بات, اس نے الگ کمرہ لے کر دے دی. وہاں پھر 34 دن رہے ہم, 34 ڈیز 34 دن کے دونوں فلموں کی شوٹنگ تھی. پھر ہم واپس آ گئے. اب جب واپس آئے تو آسیہ بیگم نے آتے ہی اپنا موڈ بدل لیا. مسعود بٹ کی فلم کی رائٹر میں ہی تھا, میں سیٹ پر گیا تو میں نے دیکھا آسیہ بیگم ایک طرف کرسی لے کر بیٹھی ہوئی, بڑی اداس اور خاموش. تو میں سودی بٹ نے پوچھا, میں کہ یہ اداس بیٹھی ہوئی خیر ہے؟ کہتا یار مجھے تو سمجھ نہیں آئی, یہ باہر سے آئی تھی, اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے آگے نئی فلمیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آگے میں نے مزید کام نہیں کرنا انڈسٹری میں, چھوڑ دینی ہے. یہ نہیں کہا چھوڑ دیں, میں نے نئی فلم سائن نہیں کرنا. خیر آسیہ بیگم کے پاس میں گیا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی آسیہ بیگم نے بڑا خوبصورت جملہ بولا جو مجھے ٹریبیوٹ پیش کیا. کہتی ناصر صاحب ہر سیٹ پہ یا ہر آؤٹ ڈور میں جب میں جاتی ہوں تو وہاں ہر دفعہ میرے ساتھ ناصر دی تو نہیں ہوتا, لہٰذا میں نے فلمیں کم کر دی, میں نے نہیں کرنی. اس امپریشن کے ساتھ وہ تقریباً 5-7 سال ٹریڈ منٹیں کرتی رہی کہ کوئی بات ہو تو ہمیں بتائیں. پھر یہاں تک اسے کہا گیا, اس نے کہا کہ یہ ایک شرط ہے میں کرتی ہوں, وہ جو کیمرہ مین ہے میرے سیٹ پر نہ آئے. صحیح. لوگوں نے کہا کہ نہیں آئے گا, اس کو سمجھایا گیا. خیر شوٹنگیں شروع ہوگی. اب 88 کا زمانہ آتا ہے. 88 کا جو سال تھا یہ میرے عروج کا سال تھا, مطلب 81 میں 79 میں مولا جٹ جانوری عام شیر خان میری ریلیز ہوئی, تینوں سپر ہٹ فلمیں گئیں, اور بڑا عروج ملا, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. 88 میں میری 17 فلمیں کنٹینیو سپر ہٹ ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 88 میں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی سب سے پہلے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی وجہ سے لکی تھی میرے لیے. تو وہ مجھے بڑا میں خوش خاش زندگی بسر کر رہا تھا یہ وہ. تو ناصر صاحب آج ہم لوگوں کو تو مطلب ہم جتنے بھی ہم اداکار ڈسکس کرتے ہیں ان کی پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے کتنے بچے تھے. آپ کے بارے میں بھی لوگ کافی تک باتیں جانتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ آپ کے بچوں کی تعداد شاید نیا جانتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی اسٹل. اور آپ نے کیونکہ انڈسٹری میں تو کچھ کام کر رہے ہیں, شاید ایک آدھی مطلب زویا کام کر رہی ہے جس کو جانتے ہیں, لیکن باقی بچوں کا ذکر آپ نے آج تک نہ کیا ہے شاید, مجھے جہاں تک لگتا ہے. تو ویسے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ جی میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں. ماشاء اللہ. اور سوائے زویا کے سارے شادی شدہ ہیں. اچھا. اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو سب سے بڑا ہے. صحیح. وہ کراچی میں ہوتا ہے, وہ جے ایس بینک کا چیف ایگزیکٹر تھا. صحیح ہو گیا. دنیا کا سب سے کم عمر چیف ایگزیکٹر ہونے کا اعزاز میرے بیٹے کو حاصل. ماشاء اللہ. اب وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, وہ یہ فارمیسیوٹیکل کمپنی وغیرہ جو ہوتی ہیں دوائیں جو بناتی ہیں ان کے. جو اس سے چھوٹا ہے وہ امریکن نیشنل ہے, وہ میامی میں اسسٹنٹ سپرنٹ جیل ہے. ٹھیک ہے. جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ماسٹر کیا ہے, وہ کینیڈا کا نیشنل ہے, وہ وہاں ایک کمپنی کو ہیڈ کرتا ہے. واہ. اور جو میری بڑی بیٹی ہے وہ لندن میں شادی شدہ ہے, وہاں اپنا 5 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ میرے بچے ہیں اور میں بڑا لکی ہوں اس سے. آپ سے میں کہتا ہوں میرے اوپر تو اللہ کی اتنی رحمت ہے, مجھے نہیں پتہ
عبدالحی کی کس کی دعا؟ خدا شاہد ہے میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایسی نیکی نہیں کی, پتہ نہیں میری ادا کون سی میرے خدا کو پسند ہے کہ وہ مجھے وہ بھی دے دیتا ہے جو میں نہیں مانگتا. میرے اتنے بچے میرے مؤدب, اتنے بچے میرے کیئرنگ. آپ دیکھیں میری گاڑی آپ نے دیکھی ہے نا جی, ٹھکی ہوئی ہے, جی ٹھکتی ہے میرے سے کیونکہ میں چلاتا ہوں. تو میرے بیٹے آپ مجھے لگتا ہے ریسر کھیلنے جاتے ہیں سیٹرڈے نائٹ. نہیں لگاتا نہیں ہوں. کہانی سوچتے سوچتے آپ کے بارے میں سوچتے, اپنے بارے میں سوچتے, وہ گاڑی اتنے میں موٹر سائیکل آ گئی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو چند دن ہوئے, یہ دسمبر کا جب مہینہ ہے تو میرے بچہ, میں کراچی کے, میرے سارے بچے آئے ہوئے ہاں تھے. جی, آپ نے ذکر کیا تھا اور میں نے لوگوں کو بتایا تھا آپ کراچی ہیں. تو وہاں جس وقت ہم وہاں سے واپس آنے لگے سارے, تو راستے میں میرے بچے نے گاڑی روکی اور بڑا بیٹا تھا, مجھے ایک شو روم میں لے گیا اور مجھے گاڑی دکھائی. وہ تھی کرولا کراس. اچھا, کراس بڑی پیاری گاڑی ہے. تو کہتا ہے وہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھی ہے, میں لے لوں؟ میں نے کہا لے لیں. گاڑی اس نے چیک کاٹا, 1.5 کروڑ کی گاڑی تھی, 95 لاکھ کی. تو چیک کاٹا, دے کے گاڑی باہر نکل گیا. تھا گاڑی میں بیٹھے, اب کراچی تک آپ اس گاڑی میں سفر کریں. اچھا, یہ گاڑی آپ کی ہے اور اب میں آپ کو ڈرائیور رکھ کے دوں گا, یہ میری شرط ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ڈرائیور کی تنخواہ میں دوں گا, گاڑی وہ چلائے گا, آپ پیچھے بیٹھ کے زندگی کو انجوائے کریں. یہ میں نے اس لیے سنایا کہ وہ باپ, وہ بچے جو آج بہت اعلیٰ مقام پر ہیں, وہ یہ نہ بھولیں کہ وہ شخص جس نے ساری اپنی خواہشیں, ساری اپنی قربانیاں, مجھے یاد ہے میرے بچے, میں نے جب بچے کو آ کر نا میسج بڑی کیا, بات کر رہے ہیں. میں نے میسج کیا اپنے بچے کو کہ بیٹا آپ نے وہ کیا جو کوئی بچہ کر نہیں سکتا. میں تو اتنی آپ کی, یہ ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کی ہر خواہش پوری کی, لیکن اتنا تو میں نے نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں. تو آگے بچے نے مجھے میسج کیا, اس نے کہا ابو میں آپ لوگوں کی دونوں ماں اور باپ کی زندگی کو جانتا ہوں. میری ماں MPA تھی, آپ اعلیٰ ترین رائٹر تھے, پیسے کماتے تھے. آپ دونوں چاہتے تو ان پیسوں سے آپ پوری دنیا گھوم سکتے تھے. آپ چاہتے اس پیسے سے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے سارا کچھ, لیکن آپ نے سب کچھ ہمارے اوپر لگایا. آج ہم جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے. اور ہر ماں باپ یہی کرتا ہے, اور ہر ماں باپ یہی کرتا ہے. اور میں ان بچوں کو خاص طور سے میں اکثر سنتا ہوں کہ بچہ, آپ دیکھیں نا قوی صاحب سرونٹ کوارٹر میں, اعجاز ایکٹر جو کامیڈین تھے سرونٹ کوارٹر میں فوت ہو گئے. فردوس جمال بھی آج کل کوئی ایسی زندگی نہیں گزار رہے. یہ بچے کیوں ایسا سلوک کرتے ہیں؟ باپ کی اگر کوئی غلطی ہے تو پھر کیا ہوا یار, بچوں کی کون سی غلطی بچہ باپ معاف نہیں کرتا, کون سی ان کی کوتاہی معاف نہیں کرتا, کون سی ان کی توڑ پھوڑ کو برداشت کرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, تو برداشت اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں سر. تو ہم آتے ہیں کہ جناب وہ اس عروج کے دور میں ایک دم میں اسٹوڈیو انٹر ہوتا ہوں, ایورن اسٹوڈیو, تو ایک شور کی آواز آتی. اچھا, تو میں دیکھتا ہوں کہ شور دور سے آ رہا ہے. تو میں کسی آدمی نے پوچھتا کیا ہوتا ہے, چھت پر ایک آدمی کھڑا ہے, کہتا ہے یونس ملک تو آسیہ دا ماما لڑ پے. پھر لڑ پڑے. چلو, میں نے گاڑی پکڑی, بھاگ کر میں گیا. جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آسیہ بیگم چیخ رہی تھیں اور لوگ ان کو پکڑ رہے تھے, وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. یونس ملک مکے کا سننے اور جو بھی ڈنڈے سوٹے, خیر چھوٹ چھوٹا ہو گیا. اچھا, چھوٹ چھوٹا ہو گیا. وہ الیاس کشمیری صاحب سے, وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی نا کسی کو صلح کرا دیتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے باری ملک کے کمرے بٹھا کے صلح بھی کروا دی. لیکن آسیہ بیگم جب باہر نکلی تو انہوں نے ہر ایک سے کہا کہ جس جس کا جو کام باقی ہے وہ کروا لے, وہ کروا لے. خیر پھر ان کی منت کی, نہیں یہ وہ فلاں, بڑی معافی, یہ تلافی ہو گئی. واپس آ گئے. ایورن اسٹوڈیو میں رات کو شوٹنگ, 12 بجے کا ٹائم اور گرمی کا موسم. تو سیٹ لگا ہوا اور اس سیٹ پر آسیہ بیگم شوٹنگ کر رہی ہیں اور سیٹ کے باہر وہ کیمرہ مین ٹہل رہا ہے. پھر جی بڑا ہی کوئی, میں نے بھی دیکھا, لیکن میں نے کہا باہر ٹہل رہا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. تو ویسے بھی وہ گنڈا ٹائپ تھا. میں نے کہا اس کے منہ میں تو نہیں لگ سکتا نا. obviously. میں جناب اپنے کمرے میں چلا گیا, یونس ملک کے کمرے میں بیٹھ کے میں اپنا کام کرنا شروع ہو گیا. پھر شور کی آواز آئی اور وہ آسیہ بیگم کی تھی. ایک چیخ آئی اور روتی ہوئی, میں دیکھا باہر نکل تو فوارے سے نا روتی چیختی جا رہی ہے. خدا حافظ سب کو, خدا حافظ, خدا حافظ. میں باہر نکلا, میں نے کہا کیا ہوا, اب ہوتا کیا ہے. ہاں جی, آسیہ بیگم اپنے سیٹ سے واش روم کی خاطر نکلتی ہیں. تو
ہیروئن اور ہیرو جتنے بھی تھے واش روم آغا جی گل کا جو اسٹوڈیو کا مالک ہے نا ان کے دفتر کا استعمال کرتے تھے. جی اچھا ان کا دفتر جو ہے نا بہت بڑا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہے. ٹھیک ہے دفتر میں آغا جی گل خود بیٹھتے تھے ٹھیک ہے اور جو سائڈ روم تھا اس میں ان کا بیٹا بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے اب واش روم ادھر تھا, کافی بڑا واش روم ہے, اس کے 2 دروازے تھے, ایک آغا جی گل کے کمرے سے, ایک ادھر سے ٹھیک ہے جو جہاں بیٹا بیٹھتا تھا. جی اب جس نے جانا ہوتا تھا نا وہ دوسرا لاک کر دیتا تھا, ٹھیک ہے اور ایک جا کے پھر اس کو لاک کر کے ٹھیک ہے. جس پہ آتا تھا تو پھر وہ کھول دیتا تھا. آسیہ بیگم آئی ہیں, وہ آغا جی گل کے کمرے میں آئی. آغا جی گل کے کمرے میں تو اندر چلے گئی, انہوں نے دروازہ لاک کیا اور واش روم چلے گئی. انہوں نے وہ دروازہ لاک نہیں کیا جو ساتھ والا تھا, ٹھیک ہے اس دروازے سے وہ کیمرہ مین اندر چلا گیا. اب اس دروازے سے جب کیمرہ مین اندر گیا تو باہر جو تھا بیٹھا ہوا چپڑاسی, اس کا نام تھا بوستان خان, اچھا جو ان کا چیتا بھی تھا اور ساتھی بھی تھا. اس نے دیکھ لیا وہ جناب کمرے میں آیا. ادھر سے آسیہ بیگم نے چیختے چلاتے دھکا دیتے وہ دروازہ کھول کے تیزی سے بھاگ کے باہر آئیں. بوستان خان نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے آتے دیکھ کر باہر آئیں گے. اچھا سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ اچھا یہ ورنہ انہوں نے نہیں آنا تھا, ان کا پروگرام تھا. انہوں نے آسیہ بیگم کو پکڑے سے پکڑا اور بے غیرت کا بچہ, کتے کا بچہ, فلاں دماغ, اور ایک تھپڑ دیا. ہائے ہائے, وہ تھپڑ آسیہ بیگم کے چہرے پر نہیں تھا, وہ انسانیت کے چہرے پر تھا. وہ چیخ جو آسیہ بیگم کی تھی نا, وہ آسیہ بیگم کی چیخ نہیں تھی, وہ انسانیت کی چیخ تھی. ایک احتجاج تھا ان مردوں کے خلاف کہ یار تم عورت کو ہی قصوروار سمجھتے ہو. واش روم میں میں تھی, میرے ساتھ اگر ایک آدمی گھسا ہے اس سے تو پہلے پوچھو, تھپڑ تو اسے مارنا چاہیے تھا, بالکل چیخنا تو اسے چاہیے تھا. روتا ظلم وہاں سب کے سامنے, لیکن نہیں ہوا. روئی, پھر بھی مظلوم لڑکی روئی, عورت روئی, بالکل اور ان آنسوں کے ساتھ اس اسٹوڈیو سے وہ نکل گئی. اس کے بعد میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے میں ہو رہی ہے, اور نہیں پتا کہ جس آدمی سے اس نے شادی کی اس کے ساتھ پہلے سے اس کے کوئی مراسم ہوں گے, وہ کہتی ہوگی میں کر لوں گی یا یہ, مجھے نہیں پتا. لیکن میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ آسیہ بیگم نے شادی کر لی اور کینیڈا چلی گئی. ان کے خاوند کا نام تھا فاروق, جو میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی بزنس مین تھا. اور وہ بزنس مین نہیں تھا, وہ اس کا ہیروں کا کاروبار تھا. اچھا, ڈائمنڈ کا. تو اس کے بعد پھر یہ وہاں نہیں, اور اچھی خاصی ان کی بڑی خوشگوار زندگی. میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہاں, اچھا, لیکن میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی کینیڈا میں. صحیح. وہ میں کینیڈا میں گیا تو سبزی لینے, وہ جہاں وہ نہ امریکہ میں سر, وہ ایک جگہ یو ایس اے میں, نیو یارک میں, جو جہاں سے یہ تمام پاکستانی کی سبزیاں اس ٹائپ کی ہر چیز وہاں ملتی. ٹھیک ہے, جیسے ساؤتھ آئی لینڈ لندن میں جی, اس قسم کا وہاں سائڈ پتہ نہیں لانگ آئس لینڈ یا کیا کوئی لانگ آئی لینڈ, ہاں جی. تو وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ شاپر میں گوبھی اور مختلف چیزیں خرید کے نا, تو جب ٹرن لیا تو میں نے دیکھا وہ آسیہ بیگم تھی. اچھا, تو وہاں ملاقات ہوئی تو پھر میں نے پوچھا اور وہ رو پڑی. میں نے کہا آپ نے کبھی مس کیا؟ کہتی میں صرف 2 آدمی کو مس کرتی ہوں, ایک آپ کو. میں نے کہا جی دوسرا. کہتی وہ نہیں بتاؤں گی. اچھا, نہیں بتایا. پتہ نہیں کس کو مس کرتی تھی. بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ کہتی ہیں ہاں خوش ہیں. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا, عروج دیا, سب کچھ دیا, کام دیا. بس ایک دکھ ہے مجھے کہ میں عزت کے ساتھ واپس آنا چاہتی تھی, لوگوں نے مجھے بے عزت کر کے نکالا. یہ بہت برا کیا. کہتی میں عرصہ دراز سے تمام پروڈیوسروں کو, ڈائریکٹروں کو یہ کہتی تھی اس آدمی کو میرے سیٹ پر نہ آنے دو, میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. تو ان کو یہ کوئی میری ایسی کہانی لگتی تھی. تو پھر اس آدمی نے جس طریقے سے اندر آ کے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, اللہ نے مجھے بچا لیا. میں دروازہ کھلتے ہی بھاگ اٹھی. تو آگے جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. تو کہتی اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے بھی دیے ہیں, سب کچھ میں. کتنے بچے ہیں؟ میرے خیال میں 3 بچے ہیں. تو کہتی اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی. اس میں آسیہ بیگم کے بارے میں جو سنا کوئی بیمار ہو گئی 2011 میں. جی. پھر یہاں آغا خان یونیورسٹی میں ان کا ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا, لیکن ان کو جو بیماری تھی میرے خیال میں وہ یہاں ٹھیک نہیں ہو سکی. پھر یہاں سے ان کے شوہر ان کو امریکہ لے کر گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں اسی علاقے میں لانگ آئس لینڈ میں کسی ہاسپٹل میں ان کو وہ کرایا. اور
13 نومبر 1951 کو پیدا ہونے والی آسیہ 9 مارچ 2013 میں اس دنیا سے چلی گئی. اللہ اور آسیہ کی جو موت تھی نا وہ میرے لیے جو تھی نا وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. وہ میرے شروع کی ساتھی تھی. آپ کو پتہ ہے نا جن بچوں کے ساتھ آپ گلی میں لنگوٹا پہن کے کھیلے ہوتے ہیں نا, اور وہ کبھی وہ بھولتے نہیں, کبھی ملے تو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ان سے ملنے کی چائے چائے الگ ہوتی ہے. تو وہ جو ان کے ساتھ بے تکلفی اور اپنائیت تھی وہ پھر کسی اور ان کے ساتھ ہو بھی نہیں ہو سکتی. اور جو ہوا وہ بہت غلط ہوا. اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بعض مرد میرے خلاف بھی ہو جاتے ہیں, بعض میرے کلاس بھی لیتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں. کیا سر؟ اور وہ یہ بات ہے کہ مرد نے عورت کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا. جس انصاف کی وہ حقدار ہے, جس محبت کی وہ حقدار ہے, وہ اس نے کبھی نہیں کیا. آپ دیکھیں نا, ایک عورت آپ بیاہ کر لاتے ہیں نا, آپ بھی بیاہ کر لائیں نا, کہ میں بھی بیاہ کر لایا ہوں. عورت سب کچھ چھوڑ دیتی ہے یار ایک مرد کے لیے. ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں رشتہ دار سارے, گلی وہ چھت جس میں رہتی ہے چھوڑ دیتی ہے نا. بالکل. مرد تو کچھ نہیں چھوڑتا. بھائی بھی پاس, بہن بھی پاس, ماں بھی پاس, یہ بھی پاس, وہ بھی پاس, گھر بھی وہی. اب وہ کیا کیا جو چھوڑ کے آتی ہے, وہ مرد سے ہر اس رشتے کا پیار چاہتی ہے جو چھوڑ کے آئی ہے اس مرد کے لیے. اسے باپ کے جیسا تحفظ بھی چاہیے, بھائیوں جیسی غیرت بھی چاہیے, ماں جیسا پیار بھی چاہیے, بہنوں جیسی رازداری بھی چاہیے. لیکن ہم اس کو بس وہ لگا دیتے ہیں, کپڑے استری کرو, جوتے پالش کرو, کھانا وقت پہ دو, میری ماں کا سر دباؤ, میرے باپ کے پاؤں دباؤ. یہ دس از ناٹ دا وے. یہ کوئی شرع نہیں ہے یار, یہ دنیا کی کسی شریعت میں نہیں ہے, اسلام میں بالکل نہیں ہے. کھانا پکا کر دینا بھی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں. یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کھانا دیں, آپ کی ذمہ داری اسے چھت دے, آپ کی ذمہ داری اسے سواری دے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے جوتے دیں. بجا کہہ رہے ہیں یہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان ہے. آپ نوکرانی بنا لیتے ہیں, آپ رانی بنا کر رکھے. تو آپ کو کبھی بھی سنیں, میں نے اپنی بیگم کو ہمیشہ رانی بنا کر رکھا, اور کبھی آج تک 49 ایئرز ہو گئے, تقریباً 76 میں میری شادی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. تو ہماری لڑائیاں بھی بڑی سخت, لیکن کبھی میری بیوی کا انٹرویو لینا, کبھی کسی میرے بچے کا انٹرویو لے لینا. پوری زندگی میں لڑائی میں بھی تو نہیں کہا ایک دوسرے کو آپ کی بات, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, اس نے کہا آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, لڑائی ختم. تو یہ آج تک تو نہیں آیا. استغفار, اللہ کبھی نہ آئے, کبھی نہ. تو یہ میں اپنے تمام بھائیوں کو, سننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو, اور میں تم سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اور پھر ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا سرکار, ہر آدمی یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں, معیار کیا ہے اس کے اچھا, ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ آدمی اچھا ہے کہ نہیں؟ آئے ہائے, فرمایا اس کے گھر چلے جاؤ, اچھا یہ دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک کیسے ہے. اگر اچھا ہے تو وہ آدمی اچھا ہے, لکھ لو, اور اگر برا ہے تو وہ آدمی برا ہے. کیا بات, یہ معیار ہے. سر بہت شکریہ. اور جس طریقے سے آپ نے آسیہ بیگم کے بارے میں بتایا, اور ایک دفعہ وہ آڈینس کے بھی رونگٹے ہل گئے ہوں گے اور اٹھ گئے ہوں گے, اور میں کہتا ہوں کہ میرا بھی سن کے ایک دفعہ دل لرز اٹھا کہ جب وہ واقعہ میں نے سنا, اور جو وہ چیخ مجھے آج بھی مجھے لگتا ہے میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے, وہ دے گی, وہ انسانیت کی چیخ ہے, وہ انسانیت کی چیخ تھی. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پاپ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے. اور آپ آنے والے دنوں میں کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اور ناصر ادیب صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر.